अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला शम्सिल हिदायति वल यक़ीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने सिफ़त गुन्ना और नून मुशद्दद मीम मुशद्दद का बयान पढ़ा। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाय ज़मीर का बयान। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी पर इस टॉपिक के हेडिंग को नोट कर लीजिए। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं हाय ज़मीर का बयान। ठीक है जी, हाय ज़मीर का बयान। अब हाय ज़मीर किसे कहा जाता है? ये जो आप हा के ऊपर पेश देखते हैं, ये जो आप कुरान में हा के नीचे ज़ेर देखते हैं, या कभी उल्टा पेश या कभी खड़ी ज़ेर देखते हैं। तो हम इंशाअल्लाह हाय ज़मीर का बयान पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? इसको आप साफ साफ अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। ये हमारी जो है हेडिंग है टॉपिक की। ठीक, आज की क्लास में हम जानेंगे कि हाय ज़मीर होता क्या है। और कुरान पाक के अंदर आपने हाय ज़मीर हर जगह देखा होगा, यानी हाय ज़मीर आपको कुरान मजीद के अंदर कसीर तादाद में मिलता है। कोई ऐसा सफ़ा नहीं है जहां पर आपको हाय ज़मीर न मिलता हो। अब आप सोच रहे होंगे भाई ये हाय ज़मीर क्या है? जैसे कुरान में आपने कहीं पर देखा बिही, ठीक, कुरान में आपने कहीं पर देखा लहू, है ना, यानी ये जो हु ही वगैरह ये आपको कुरान में कहीं ना कहीं मिलते हैं। जैसे कहीं पर है अलैहि या कहीं पर है अलैहु अल्लाह, अलैहुल्लाह, इस तरीके से। यानी ये जो कलमे के आखिर में ये जो गोल हा है ना, गोल तरह की, इसको हम हाय ज़मीर कहते हैं। और कुरान मजीद के अंदर ये हाय ज़मीर आपको कहीं ना कहीं मिलती है। ठीक है, तो ये है हाय ज़मीर। ठीक, अब हाय ज़मीर किसे कहा जाता है? इसको आसान अल्फाज में याद रखें। हाय ज़मीर वो हा है जो कलमे के आखिर में वाहिद मुज़क्कर गायब की तरफ इशारा करने के लिए लाई जाती है। इसको आप लिख लीजिए। ये मैं इसकी आपको जो है डेफिनेशन लिखवाने वाला हूं, इसको आप नोट कर लीजिए। हम यहां पर लिखेंगे हाय ज़मीर। ठीक, हाय ज़मीर किसे कहा जाता है? हाय ज़मीर, हाय ज़मीर वो ज़मीर है, यानी वो हा है जो कलमे के आखिर में वाहिद मुज़क्कर गायब की तरफ इशारा करने के लिए लाई जाती है। हाय ज़मीर वो ज़मीर है जो कलमे के आखिर में, हाँ ये कलमे के आखिर में आती है, इसका भी आपने ख्याल रखना है। ठीक, हमारे पास ज़माइर अरबी ज़ुबान के अंदर अलग तरीके के हैं, मुत्तसिला और मुनफसिला, लेकिन ये वाली जो ज़मीर है ये मुत्तसिला है, अटैचड वाली है। ठीक है, ये आपने ग्रामर के अंदर पढ़ा होगा। हाय ज़मीर वो ज़मीर है जो कलमे के आखिर में वाहिद मुज़क्कर गायब की तरफ, आखिर में कलमे के आखिर में वाहिद मुज़क्कर गायब की तरफ इशारा करने के लिए लाई जाती है। इसको आप नोट कर लीजिए। अच्छा, ये चीज मैं आपको पहले समझाने वाला हूं। ये जो हाय ज़मीर की हम बात कर रहे हैं ना, ये ज़मीर हमारी मुत्तसिला है। हमने अरबी जुबान के अंदर ज़माइर के दो जो है किस्में पढ़ी, एक जिसे हम कहते हैं मुत्तसिला और एक जिसे हम कहते हैं मुनफसिला। मुत्तसिला से मुराद होता है, मुत्तसिला से मुराद होता है अटैच्ड प्रोनाउंस, ठीक है जी, और मुनफसिला से मुराद होता है डिटैच्ड प्रोनाउंस। क्लियर होगी बात? मुत्तसिला और मुनफसिला आपने अरबी के अंदर पढ़े हैं ज़माइर के बारे में। यानी मुत्तसिला हमारे होते हैं जो जुड़े हुए होते हैं, जैसे कलमे के साथ। फॉर एग्जाम्पल कहीं पर आ गया, यहां पर लिखूंगा मैं बिही या लहू। ठीक, तो इसके साथ अब देखिए बा के साथ हा ज़मीर अटैच्ड है, तो ये आपकी मुत्तसिला ज़मीर है। लेकिन अगर आप कहीं पर कुरान में देखते हैं हुआ या हुमा या अंता या अंतुमा या नहनु वगैरह वगैरह, ठीक, ये जो ज़माइर आपके हैं ये आपके मुनफसिला हैं जो डिटैच्ड होते हैं। ठीक,
اور ضمیر جو ہوتی ہے یہ وہ ہا ہوتی ہے جو کلمے کے آخر میں واحد مذکر غائب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتی ہے۔ اب اس کو آپ نے سمجھ لینا ہے، تو ضمائر آپ نے سمجھ لیے، یہ آپ عربی زبان کے اندر بھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اگر آپ نے عربی گرامر کی سیریز دیکھی ہے تو اس میں شروع میں ہی میں نے ضمائر کا پورا چارٹ آپ کو سمجھا لیا ہے، جو وہ 5 طریقے کے 5 قسم کے ضمائر آپ کو ملتے ہیں، پھر اس میں حالت رفع والے الگ، حالت نصب والے الگ، حالت جر والے الگ، وہ میں نے سارے پڑھائے ہیں، وہ سارا انشاءاللہ آپ عربی گرامر سیریز کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ اس لیے سمجھا رہا تھا تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو کہ یہ کون سی ضمیر ہے۔ تو یاد رکھیے یہ جو ہا ضمیر کی بات ہو رہی ہے یہ آپ کی اٹیچڈ ہے، جس کو ہم متصلہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو ہم متصلہ کہتے ہیں۔ بات کلیئر ہوگی؟ ہاں، تو یہ آپ نے سمجھ لیا۔ اب اس کو میں مٹا دیتا ہوں، دھیان رکھیں۔ اب ہم آتے ہیں اس تعریف کی طرف۔ دیکھیے اس تعریف کو سمجھ لیجئے گا۔ میں نے لکھا ہا ضمیر وہ ضمیر ہے یا وہ ہا ہے جو کلمے کے آخر میں واحد مذکر غائب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتی ہے۔ یہ جو یہاں پر واحد مذکر غائب ہے نا، اس کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہو ضمیر ہے یہ واحد مذکر غائب کے لیے آتی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس یہ جو ہو ضمیر ہے یہ آتی ہے واحد مذکر غائب کے لیے۔ اصل میں یہ واحد مذکر غائب کیا چیز ہے؟ واحد سے مراد ہے یہ عدد کے اعتبار سے سنگل ہے، ایک بندے کے لیے آتی ہے۔ مذکر سے مراد یہ جو ہو ضمیر ہے یہ مذکر کے لیے آتی ہے۔ مؤنث کے لیے ہمارے پاس ہا ضمیر آتی ہے نا، ہا ضمیر آتی ہے۔ اسی طریقے سے غائب سے مراد یہ ہماری تھرڈ پرسن کے لیے آتی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہی چیز آپ کو منفصلہ کے اندر بھی ملتی ہے۔ جیسے منفصلہ کے اندر ہمارے پاس ضمیر ہے ہوا، یہ ہوا ضمیر جو ہے نا یہ بھی واحد مذکر غائب کے لیے آتی ہے۔ مثال کے طور پر انگلش میں ہم جیسے لکھتے ہیں حامد is a good player۔ حامد از اے گڈ پلیئر، ہم نے ایک سینٹنس لکھا انگلش کے اندر، ہم نے کہا حامد ایک اچھا کھلاڑی ہے، لیکن اب مجھے اسی حامد کے بارے میں ایک اور بات کہنی ہے کہ وہ اچھا کھیلتا ہے۔ اب میں جب یہ کہوں گا وہ اچھا کھیلتا ہے تو میں یہاں پر کیا کروں گا؟ میں لکھوں گا he plays well۔ میں نے اب دوسرا سینٹنس جب لکھا میں نے یہاں پر ہی کا استعمال کیا۔ کیا کیا؟ ہی کا استعمال کیا، یعنی میں نے یہاں پر ضمیر کا استعمال کیا، میں نے یہاں پر پروناؤن کا استعمال کیا۔ میں یہاں پر اس کا نام بھی لا سکتا تھا، میں کہہ سکتا تھا حامد از اے گڈ پلیئر، حامد پلیز ویل۔ لیکن آپ کو معلوم ہے جب بھی آپ کوئی ایسے لکھتے ہیں، کوئی بھی عبارت آپ انگلش کے اندر اردو کے اندر لکھتے ہیں، پہلے آپ کسی شخص کے بارے میں جب بات شروع کرتے ہیں پھر اس کے بعد آپ اس کے لیے ضمیر کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے میں کہوں گا اللہ بہت بڑا ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، تو ہم وہ کا استعمال کرتے ہیں بعد میں جب ہم اسی کی صفت بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہم نے شروع میں کہا عاقب یوٹیوب پر عربی گرامر کلاسز پڑھاتا ہے، وہ تجوید بھی پڑھاتا ہے، تو ہم نے اب میرے لیے وہ کا استعمال کیا۔ اب آپ بار بار یہ نہیں کہیں گے جملے میں عاقب پڑھاتا ہے، عاقب اٹھتا ہے، عاقب لکھتا ہے، عاقب تجوید پڑھاتا ہے، عاقب، اب بار بار عاقب نہیں کہیں گے، آپ اس کے لیے ایک ضمیر کا استعمال کرتے ہیں، ایک پروناؤن کا استعمال کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہا ضمیر وہ ضمیر ہے جو کلمے کے آخر میں واحد مذکر غائب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ آپ گرامر کے اندر انشاءاللہ پڑھ چکے ہیں، اور انشاءاللہ جنہوں نے نہیں پڑھا ہے وہ بھی اگر عربی گرامر سیریز کو دیکھنا شروع کریں تو وہ یہ بات سمجھ لیں گے۔ تو میں ابھی فی الحال آپ کو یہ ہا ضمیر سمجھا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو انگلش میں ایسے آتا ہے اور اس کے بعد ہم پروناؤن کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے اردو میں بھی یہی چیز ہوتی ہے، ہم وہ کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو گئی ہو ضمیر کے بارے میں کہ وہ ضمیر وہ ہا جو کلمے کے آخر میں واحد مذکر غائب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتی ہے۔ اصل میں یہ ہم واحد مذکر غائب، یہ کیوں ہم کہتے ہیں واحد مذکر غائب؟ یہ ہم اس کا جینڈر، اس کا عدد اور اس کا جو ہم کہتے ہیں وہ پرسن ہے نا وہ بیان کرتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے پاس ہو ضمیر کا معنی ہے وہ، لیکن ہم ایکسٹرا لکھتے ہیں وہ ایک مرد، ٹھیک؟ یہ ہم کیوں لکھتے ہیں یہ وہ ایک مرد؟ اس کا پورا ترجمہ نہیں ہے، ہو ضمیر کا معنی ہے وہ، لیکن ایک مرد کیوں ہم ساتھ بولتے ہیں؟ کیونکہ اس کے اندر ایک تو کیونکہ ہو جو ہے یہ عدد کے اعتبار سے ایک ہے اور جنڈر کے اعتبار سے یہ مذکر ہے، ٹھیک ہے جی؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں وہ ایک مرد۔ اگر اسی طریقے سے ہو ہے تو اگر ہم لکھیں گے ہما کا معنی ہے وہ دو۔ یہ دو کیوں ہم کہتے ہیں؟ کیونکہ ہما جو ہے یہ دو کے لیے آتا ہے، ٹھیک؟ اسی طریقے سے ہم جو ہے نا وہ سب، یہ سب کے لیے آتا ہے۔ لیکن اگر ہم ڈیٹیچر میں دیکھیں گے انتا کا معنی ہے تو، صرف تو،
अंता का माना होता है यू, लेकिन हम कहते हैं तू एक मर्द। ये एक मर्द हम इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि अंता एक के लिए आता है और मर्द के लिए आता है। अगर ये अंति होता जेर के साथ तो हम कहते हैं तू एक औरत। ये औरत हमने क्यों कहा? क्योंकि ये तू के लिए आता है सेकंड पर्सन के लिए और औरत के लिए आता है, तो इसीलिए हम कहते हैं वाहिद मुजक्कर गायब। ये हम एक इसका ये बताते हैं पूरा सेगा कि ये इसके लिए बोला जाता है। ये वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है, ये मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता है और ये थर्ड पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है। बात क्लियर होगी? बहुत अच्छा। चलिए ये इंशाल्लाह आप ग्रामर के अंदर समझ ही लेंगे। हाय ज़मीर वो हा जो कलमे के आखिर में वाहिद मुजक्कर गायब के लिए इस्तेमाल होती है या उसकी तरफ इशारा करने के लिए लाई जाती है। ठीक है, ये होगी हाय ज़मीर के बारे में। अब इंशाल्लाह थोड़ा आगे चलते हैं। हाय ज़मीर जो है ना, इसके दो हाल हैं। क्या है? दो हाल हैं। मैं यहां पर लिखूंगा हाय ज़मीर के दो हाल हैं। इसके बारे में हमने स्टडी करना है और कुरान में ये चीज हुई है, वही मैं आपको बता रहा हूं। ठीक, वो दो हाल क्या है उनको आप इंशाल्लाह नोट कर लीजिए। सबसे पहला वो ये है कि इस पर क्या हरकत होगी, इस पर क्या हरकत होगी। पहली बात, हा ज़मीर के जो दो हाल हैं उसमें सबसे पहली बात यह है कि इस पर क्या हरकत होगी। यह हमें पहचानना है कुरान के अंदर कि इसके ऊपर हरकत आएगी तो कौन सी आएगी। ठीक, पहली बात। दूसरी बात इसके अंदर जाननी है कि इसमें सिला होगा या अदम सिला होगा। दूसरी बात, इसमें सिला होगा या अदम सिला होगा। ठीक है जी, ध्यान रखिए। अब यहां पर मैंने एक चीज का इस्तेमाल किया, सिला और अदम सिला, ये भी मैं समझाऊंगा। लेकिन दो हाल में से हमने पहले हाल को पढ़ना है। आज हम सिर्फ एक हाल को पढ़ेंगे, क्योंकि अगर मैं इस हाल को भी पढ़ाने लगा तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, 1 घंटे से भी ऊपर चली जाएगी, क्योंकि इसमें मिसालों का आपने ख्याल रखना है और इसके जो रूल्स हैं वो इंशाल्लाह आपको समझने हैं। लिहाजा इसको हम इंशाल्लाह कल वाली नेक्स्ट वाली क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन आज हम इस पर क्या हरकत होगी कुरान में वो हम इंशाल्लाह समझेंगे। तो फिलहाल आपने हा ज़मीर के बारे में जान लिया। उसके बाद आपने जाना कि हा ज़मीर के दो हाल हैं कि इस पर क्या हरकत होगी, कुरान में इसके ऊपर कौन सी हरकत आएगी और किस तरीके इसको पढ़ना है, और इसमें सिला होगा या अदम सिला होगा। अच्छा, ये बात यहां पर मैं समझा दूं, ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में भी समझाने वाला हूं, लेकिन ये सिला और अदम सिला में आप परेशान ना हो। सिला और अदम सिला बिल्कुल आसान है। सिला का माना यानी हा के बाद वाव या या का इजाफा आना, वाव या या का इजाफा आना, या हम यूं भी कह सकते हैं ये जो हा है इसके ऊपर अगर उल्टा पेश आएगा तो ये क्या बनेगा, हु। अगर ये हा ज़मीर है इसके नीचे खड़ी जेर आएगी तो ये क्या बनेगा, ही। इसे कहा जाता है सिला। ठीक, और अदम सिला किसे कहा जाता है, यानी उसके बाद कुछ ना आना। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पर हा ज़मीर है इसके ऊपर जबर आएगी तो हम क्या पढ़ेंगे, हा। क्या हम इसको भी खींचेंगे, हा? नहीं, इसको खींचा नहीं जाएगा। जिस हा ज़मीर को हम खींचेंगे, जिसकी इलोंगेशन होगी, तो वो आपका सिला होता है, और जिसमें आप खींचते नहीं है वो आपका अदम सिला होता है। मिसाल के तौर पर सिला वाली मिसाल है, जैसे आप कहीं पढ़ते हैं लहू, तो इसमें हु आपने किया, खींचा ना इसको, हु की आवाज आपने आगे खींची तो इसके अंदर सिला हुआ। और अदम सिला क्या होता है, जैसे आप पढ़ते हैं अलैहुल्लाह, आपने यहां पर अलैहु पढ़ा, यहां पर आपने हा के ऊपर पेश पढ़ा, सिर्फ अलैहुल्लाह, एक ही सिंगल में, आपने नहीं पढ़ा अलैहुल्लाह, ये होता है अदम सिला। ठीक है, ये मैंने अभी फिलहाल आपको आसान तरीके से समझा लिया, क्योंकि यहां पर ये दो टर्म्स आ गई, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए समझाया, वरना नेक्स्ट वाली क्लास में इसको मजीद इलॉबरेट करके समझाया जाएगा। तो ये होता है सिला, ये होता है अदम सिला। क्लियर होगी बात? चलिए, ये बात भी आपने जान ली। ठीक है, अब आपने जान लिया कि हा ज़मीर के दो हाल हैं, इस पर क्या हरकत होगी और इसमें सिला होगा या अदम सिला होगा। अब इस पर क्या हरकत होगी ये हमने जानना है, लेकिन ये जानने के लिए हमने क्या करना है, हरकत का कायदा समझना है, क्योंकि हा ज़मीर के ऊपर क्या हरकत होगी, हरकत का कायदा हमने समझना है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने ये नोट कर लिया होगा। अब मैं नेक्स्ट पेज की तरफ आता हूं। ठीक है, चलिए, अब मैं यहां पर लिखता हूं हरकत का कायदा। हरकत का कायदा क्या होगा वो आप समझ लीजिए। पहली बात, ये जो हा ज़मीर के बारे में हम बात कर रहे हैं, हा ज़मीर पर सिर्फ दो हरकतें आती हैं, ये आप याद रखें। हाय ज़मीर पर दो हरकतें आती हैं। कितनी आती हैं भाई? दो हरकतें आती हैं, ये आप याद रखिएगा।
اور یہ نہیں ہا ضمیر پر صرف 2 حرکتیں آتی ہیں، صرف کا لفظ لکھیے گا، یعنی اونلی اس پر 2 حرکت آتی ہے، 2 حرکہ، ٹھیک ہے؟ وہ 2 حرکتیں کون سی ہیں وہ آپ یاد رکھیں، اس پر جو 2 حرکتیں آتی ہیں ہا ضمیر پر وہ آتی ہے ضمہ اور کسرہ۔ ضمہ سے مراد یعنی پیش، اور کسرہ سے مراد یعنی زیر، ٹھیک؟ اب آپ نے کیا جانا، ہا ضمیر جو ہوتی ہے، اور ہا ضمیر سے کیا مراد ہے، جو ہا ہوتی ہے گول ہا قرآن میں آپ دیکھتے ہیں، اس پر صرف 2 حرکتیں آتی ہیں، یا تو اس کے اوپر ضمہ یعنی پیش آئے گا، یا تو اس کے اوپر کسرہ یعنی زیر آئے گا، فتحہ کبھی نہیں آتا۔ ہاں یہ آپ لکھ لیجئے گا، یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں، فتحہ کبھی نہیں آتا، اس کو نوٹ کر لیجئے گا۔ اور فتحہ سے کیا مراد ہے، فتحہ سے مراد ہے زبر، یعنی اس پر زبر کبھی نہیں آتا، سمجھ لی بات؟ اور دوسری بات یاد رکھیں گے اسی حرکت کے اندر، اور ہا ضمیر کی اصل حرکت ضمہ ہے، ہاں یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں، اور ہائے ضمیر کی اصل حرکت ضمہ ہے۔ ضمہ سے مراد یعنی پیش ہے، اصل جو اس کی حرکت ہے نا، اصل جو اس کی پیدائشی حرکت ہے ہا ضمیر کی، وہ ہے پیش، کیونکہ آپ جب عربی گرامر پڑھیں گے نا، اس میں جب بھی آپ ضمیر ہو پڑھیں گے وہ پیش کے ساتھ ہوگی، الٹا پیش کے ساتھ کہہ لو یا سنگل پیش کے ساتھ کہہ لو، وہ پیش کے ساتھ ہوگی، اس کی اصل جو بنیاد ہوگی وہ پیش کے ساتھ ہوگی۔ تو ہائے ضمیر جو ہوتی ہے نا، اس کی اصل حرکت ہوتی ہے پیش، اس کی اصل حرکت ہوتی ہے ضمہ۔ لیکن اب آپ سوال کریں گے بھائی آپ نے تو کہا کہ ہائے ضمیر پر صرف 2 حرکتیں آتی ہیں، ایک تو ضمہ آتی ہے اور کسرہ آتی ہے، زیر آتی ہے، تو اب آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہائے ضمیر کی اصل حرکت پیش ہوگی؟ لیکن رکو ذرا، صبر کرو، آگے ایک پوائنٹ کو سن لو، وہ یہ ہے کہ اصل حرکت ضمہ ہے، کسرہ تو کسی عارض کی وجہ سے آتا ہے، کسرہ جو ہے وہ کسی عارض کی وجہ سے آتا ہے، یعنی کسی خاص موقع پر آتا ہے، اس کے آگے پیچھے کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ پیش آپ کا زیر میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ کلیئر ہوگی بات؟ جیسے قرآن میں آپ پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، وہ ہم کیوں آتا ہے؟ حالانکہ ہم آپ الگ سے اگر پڑھیں گے ضمائر کے اندر تو ہم نہیں ملے گا، وہ آپ کو ہم ملے گا، ہونا چاہیے علیہم، جیسے کہ باقی قرات کے اندر ہم پڑھا جاتا ہے، علیہم بھی پڑھا جاتا ہے قرآن کے اندر، لیکن ہم کیا پڑھتے ہیں؟ علیہم۔ وہ علیہم ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے یا ساکن آ جاتا ہے، تو یا ساکن کی وجہ سے وہ چینج ہوئی ہے، علیہم بن گئے ہے، حالانکہ ہم اصل میں ضمیر ہے۔ علی کا مطلب ہوتا ہے پر، اور ہم کا مطلب ہوتا ہے ان پر، یعنی علیہم ان پر، ٹھیک؟ لیکن ہم اصل میں ہے، لیکن ہم اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ یا ساکن پیچھے آ گئی، ٹھیک ہے؟ تو یہی کچھ وجہ ہے۔ تو یہ بات آپ یاد رکھیں گے کہ ہائے ضمیر کی اصل حرکت جو ہے وہ پیش ہے، وہ ضمہ ہے۔ کلیئر ہوگی بات؟ یہ تھا حرکت کا قاعدہ، یہ آپ نے نوٹ کر لیا؟ آگے چلوں، چلے اب ہم جانیں گے کہ حرکت کے 2 قاعدے ہیں، میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں، حرکت کے 2 قاعدے ہیں، حرکت کے 2 قاعدے ہیں۔ اب ان قاعدوں کو آپ نے سمجھنا ہے، اور اسی سے ہمارا انشاءاللہ ٹاپک سمجھ میں آ جائے گا، اور یہ جو ہم نے سٹارٹ کیا تھا یہ والا، اس پر کیا حرکت ہوگی، یہی ہم انشاءاللہ حرکت کے 2 قاعدوں میں جانیں گے۔ وہ 2 قاعدے سمجھنے کے بعد آپ کو سمجھ میں آئے گا قرآن میں آپ اس ہا ضمیر کو جب دیکھیں گے اس پر کیا حرکت لگا کر اس کو پڑھیں گے۔ پھر رہی بات ہائے ضمیر سے پہلے یہ اس پر صلہ ہوگا یا عدم صلہ ہوگا، وہ آپ انشاءاللہ آگے دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ چلے تو حرکت کے 2 قاعدے ہیں، اب قاعدوں کو سمجھنا شروع کیجئے۔ پہلا قاعدہ نمبر 1، پہلا قاعدہ یہ ہے، اس کو سمجھ لیجئے، ہائے ضمیر سے پہلے کسرہ یا یائے ساکنہ ہو تو ہا ضمیر کی ما قبل کی مناسبت کی وجہ سے مکسور ہوگی، یہ قاعدہ ہے۔ ہائے ضمیر سے پہلے کسرہ یا یائے ساکنہ ہو، میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں، ہائے ضمیر سے پہلے کسرہ یا یائے ساکنہ ہو، ہا ضمیر سے پہلے کسرہ یعنی زیر ہو یا یائے ساکنہ ہو، یائے ساکنہ سے مراد ایسی یا جو سکون کے ساتھ ہو، تو ہا ضمیر کی ما قبل کی مناسبت کی وجہ سے، تو ہا ضمیر کی ما قبل کی مناسبت کی وجہ سے، ما قبل کی مناسبت کی وجہ سے مکسور ہوگی۔ یہ قاعدہ نمبر پہلا ہے، اس کو سمجھ لیجئے، اس میں کچھ ایکسپشنز بھی ہیں،
ان ایکسیپشنز کو انشاءاللہ میں آپ کو بڑی آسان طریقے سے سمجھا لوں گا. ٹھیک ہے, دیکھیے اب ہو ضمیر میں نے آپ کو بتایا یہ ایسی ضمیر ہے جو کلمے کے آخر میں آتی ہے. پہلا رول جب میں نے آپ کو لکھوایا, یعنی پہلی جو ڈیفینیشن میں نے آپ کو لکھوائی, یعنی یہ کلمے کے آخر میں واحد مذکر غائب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ اٹیچڈ ہوتی ہے, یہ ڈیٹیچڈ نہیں ہوتی, کلمے کے ساتھ آتی ہے. اور اب میں نے کہا کہ جب یہ ہا ضمیر, فار ایگزامپل یہ ہا ضمیر ہے, یہ ہا ضمیر ہے. ٹھیک ہے, یہ ہا ضمیر جو ہے اس سے پہلے اگر کوئی بھی حرف ہو اس کے نیچے اگر زیر آ جائے یا ساکن آ جائے تو یہ جو ہا ضمیر ہے نا اس کے ساتھ آپ زیر لگائیں گے, یعنی اس کے نیچے آپ زیر لگائیں گے. ٹھیک ہے, جیسے اگر یہاں پر با ہے اس کے نیچے زیر ہے تو آپ یہاں پر کھڑی زیر لگائیں گے, بھی اس کو پڑھیں گے کیونکہ اس کے اندر صلہ ہوگا. قرآن میں جب بھی آپ بھی دیکھیں گے تو اس کے نیچے کھڑی زیر ہوگی. یا اب اگر کہیں پر یا ساکنہ آ جائے, کیا آ جائے, یا ساکنہ آ جائے, مثال کے طور پر کہیں پر ہے الیہ تو ہا کے نیچے میں نے کیا لگا دی, زیر لگا دی. اسی طریقے سے کہیں پر ہے فیہ تو یہاں پر بھی میں نے کیا لگا دیا, زیر لگا دی. تو یہ میں کیوں لگا رہا ہوں, یہ میں نہیں لگا رہا کیونکہ ہمارے پاس قاعدہ ہے کہ ہا ضمیر سے پہلے اگر کسرہ یا ساکنہ آ جائے, ٹھیک ہے, یہاں پر کسرہ آ گئی, زیر آ گئی ہے نا, دیکھیں یہاں پر کسرہ آ گئی تو ہم نے یہاں پر کھڑی زیر لگا دی کیونکہ کھڑی زیر بھی زیر کے برابر ہی ہوتی ہے, یہ جو ای کا ساؤنڈ آپ کو دیتی ہے نیچے کی طرف. یا ساکنہ ہو, اب یہاں پر دیکھیے یا ساکنہ آ گئی ہا ضمیر سے پہلے تو ہم نے اس کو زیر دے دیا. ٹھیک ہے نا, یا ساکنہ ہو تو ہا ضمیر کی ما قبل کی مناسبت کی وجہ سے مکسور ہوگی, تو اب یہ ہا ضمیر آپ کی مکسور ہوگی. وجہ کیا ہے, کیونکہ اس سے پہلے زیر ہے اور اس سے پہلے یا ساکن ہے. کلیئر ہوگی بات, یہ آپ دیکھیں گے. لیکن اب اس کے خلاف بھی کہیں پر آ سکتا ہے, اس قاعدے کے خلاف, یعنی جو آپ کی ایکسیپشن ہوگی, جو استثناء ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے. اب ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ جب بھی ہا ضمیر ہوگی اس سے پہلا کوئی حرف اگر زیر کے ساتھ ہو یا اس سے پہلا والا حرف یا ساکن ہو تو وہ جو ہا ضمیر اس کے ساتھ اٹیچڈ ہوگی نا اس کے نیچے آپ نے زیر لگانی ہے. یہ قاعدہ آپ نے یاد رکھنا ہے. مگر دو جگہ اس قاعدے کے خلاف مذموم ہوگی. دو جگہ ایسا رول آپ کو ملے گا جہاں پر سیم رول ہوگا, سیم رول, یعنی ہا ضمیر سے پہلے کسرہ ہوگی یا ساکنہ ہوگی, لیکن وہاں پر رول یہ ہوگا کہ اس کے اوپر پیش ہوگا. وہ کیا ہے بھائی, وہ ایک ایکسیپشن ہے. تو اس میں اصل کی موافقت کی وجہ سے, یعنی چونکہ ہا جو ہے ہا کی اصل حرکت پیش ہے, اس لیے اصل کی مطابقت جو ہے نا وہ پیش رکھی گئی ہے. کلیئر, جیسے ہمارے پاس ایک لفظ ہے جو قرآن نے استعمال کیا سورہ کہف کے اندر, وما انسانیہ, وہاں پر ہے ایسے انسانیہ. دیکھیے یہاں پر کیا آیا بھائی, یہ قرآن کے اندر لفظ ہے, ٹھیک ہے, ورنہ ہمارے پاس قاعدہ وہ ہے. یہاں پر یا ساکن آ گیا ہا ضمیر سے پہلے, اور ہم نے ابھی قاعدہ کیا جانا کہ اگر ہا ضمیر سے پہلے کسرہ یا ساکنہ ہو تو ہا ضمیر کی ما قبل کی مناسبت کی وجہ سے مکسور ہوگی. لیکن یہاں پر مکسور نہیں ہوا. یہاں پر کیا ہوا, یہاں پر جو اصل حرکت کو, جو ہا ضمیر کی اصل حرکت کیا ہے, پیش ہے, ضمہ ہے, تو وہی یہاں پر آ گئی. تو یہ قرآن نے ایسے بیان کیا, ورنہ ہمارے پاس قاعدہ کلیہ جو ہے وہ یہی ہے. قاعدہ کلیہ جو ہمارے پاس ہے, جو ہمارے پاس قاعدہ ہے وہ یہی ہے. لیکن قرآن نے جب استعمال ایسے کیا تو اس میں اب ہم کوئی بحث نہیں کر سکتے, کیونکہ اصل جو ہا ہے اس کے اوپر پیش ہی ہوتا ہے. یہ آپ کو سورہ کہف کی آیت نمبر 63 میں ملتا ہے, وما انسانیہ. حالانکہ یہاں پر یا ساکن آ گیا, اس کے بعد ہا ضمیر آ گئی, ہونا چاہیے تھا انسانیہ, لیکن قرآن نے کیا کیا, انسانیہ, ہا کے اوپر پیش لگا دیا. ٹھیک, اور یہ آیت آپ دیکھیں گے سورہ کہف کے اندر, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, قال ارأیت اذ اوینا الى الصخرة فانی نسیت الحوت وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا. ٹھیک ہے, اس آیت کریمہ کو دیکھ لیجئے, بات انشاءاللہ تعالی کلیئر ہو جائے گی. ٹھیک ہے, جیسے ہمارے پاس ہے, یہ دیکھیے سورہ کہف کی آیت نمبر 63, دھیان رکھیے گا کیا ہے, خلاف ہوا ہے نا, جو قاعدہ میں نے ابھی بتایا اس کو دھیان میں رکھیے گا. قال ارأيت اذ اوينا الى الصخرة فاني نسيت الحوت وما انسانيه. اب یہاں پر ہا ضمیر آگی پیش کے ساتھ. قاعدہ تھا کہ اگر ہا ضمیر سے پہلے یا ساکنہ ہو یا زیر ہو تو ہا ضمیر آپ کی زیر کے ساتھ آئے گی, لیکن قرآن نے پیش کے ساتھ اس کو لایا. یہ ہمارے پاس ایکسیپشن ہے. ٹھیک ہے, قرآن نے استعمال کیا, ہمارے پاس ایکسیپشن ہے, ورنہ قاعدہ وہی ہے.
اگر یا ساکن ہو تو ہا کے نیچے آپ نے زیر لگانی ہے آنکھ بند کر کے، لیکن قرآن نے جب استعمال کیا تو یہ ہمارے لیے ایک ایکسیپشن ہے، اس کو آپ نے سمجھنا ہے اسی طریقے سے، کیونکہ ہا ضمیر جو ہے نا اس کے اصل جو ہے وہ پیشی ہے، تو یہاں پر یہ غلط بھی نہیں ہے۔ غلط کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہا ضمیر کی اصلی حرکت پیشی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بن گیا وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا۔ کلیئر ہوگی بات؟ تو اس طریقے سے آپ پڑھیں گے اس کو۔ اب انسانیہ آ گیا، یعنی نہیں بلایا مجھے۔ اس نوجوان نے کہا دیکھیے جب ہم ٹھہرے تھے چٹان کے پاس تو میں بھول گیا مچھلی کو نگاہ میں رکھنا، اور نہیں مجھے بھلایا رکھا مگر شیطان نے کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں، اور اس نے تو بنا لیا تھا اپنا راستہ دریا میں عجیب طرح سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ نے کیا دیکھا بھائی؟ یہ آپ کے پاس ایک ایکسیپشن آ گئی۔ کلیئر ہوگی بات؟ چلے بھائی، یہ آپ نے قرآن کے اندر دیکھ لیا انسانی ہو، ٹھیک؟ تو میں نے کہا تھا کہ دو جگہ اس کے خلاف ہو رہا ہے، ٹھیک؟ دوسرا جو خلاف ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے سورہ فتح کی آیت نمبر 10 کے اندر۔ وہاں پر آپ کو ملتا ہے، اگر میں یہاں پر لکھوں فار ایگزامپل، دھیان رکھیے گا، میں لکھوں گا یہاں پر علی، میں نے یہاں پر علی لکھا، یعنی یہاں پر یہ یا ساکن ہے، اور ہمارے پاس قاعدہ ہے کہ ہا ضمیر سے پہلے کسرہ یا یا ساکنہ ہو۔ ہا ضمیر سے پہلے یا ساکنہ آ گئی تو ہا ضمیر کی ما قبل کی مناسبت کی وجہ سے مکسور ہوگی۔ مکسور قاعدہ ہمیں کہتے ہیں مکسور ہوگی، تو کیا میں یہاں پر زیر لگاؤں؟ لگا سکتا ہوں کیونکہ ہمارے پاس قاعدہ ہے۔ لیکن قرآن نے کیا کیا؟ قرآن نے اس ہا کے اوپر زیر نہیں لگائی، اس کے اوپر پیش کو لگا دیا۔ میں نے کہا نا دو جگہ ایسا ہوا ہے، سورہ کاف کی آیت نمبر 63 میں اور سورہ فتح کی آیت نمبر 10 کے اندر۔ تو یہ بن جاتا ہے علیہ اللہ، کیا بن جاتا ہے؟ علیہ اللہ، اس طریقے سے۔ تو وہاں پر ہا کے اوپر پیش آ گیا جو خلاف قاعدہ ہوا ہے، تو یہ آپ نے اسی طریقے سے ایکسیپشن کے طور پر یاد رکھنا ہے۔ تو یہاں پر بھی کیا ہوا؟ یا ساکن آ گیا، ہا ساکن ہا ضمیر سے پہلے، لیکن ہا کے اوپر اصل جو حرکت ہے پیش وہی آ گئی۔ جیسے آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفى بما عاہد علیہ اللہ، ہاں علیہ اللہ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اچھا اسی آیت کے اندر آپ ایک چیز دیکھ لیجئے گا، دیکھیں جیسے میں اس کو یہاں پر کھول دیتا ہوں بھائی، یہاں پر میں لکھوں گا جیسے یہ ہے ہمارے پاس، اس کو دیکھ لیجئے، یہ دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فإنما ينکث على نفسه اس پر دھیان رکھے گا، ومن اوفى بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما۔ یہاں پر یہ جو ہی آ گئی یہ قاعدے کے مطابق آ گئی، یہاں پر یہ جو ہے آ گیا یہ قاعدے کے مطابق آ گیا، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں پر یہ خلاف قاعدہ آ گیا علیہ، ٹھیک ہے؟ خلاف قاعدہ آ گیا۔ ہمارے پاس قاعدہ کیا ہے؟ ہمارے پاس قاعدہ ہے کہ اگر ہا ضمیر ہو، ٹھیک ہے؟ اب اس ہا ضمیر کا جو ما قبل ہوگا اگر وہ زیر کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے؟ زیر کے ساتھ ہو یا یا ساکنہ ہو، تو جو یہ ہا ساکنہ ہوگا اس کے نیچے آپ نے کسرہ لگانی ہے، زیر لگانی ہے۔ لیکن یہاں پر سیم ایسا ہو رہا ہے، زیر ہے تو کھڑی زیر آ گئی، یا ساکنہ ہے تو زیر آ گئی، لیکن یہاں پر بھی تو یا ساکنہ ہے، جیسے یہاں یا ساکنہ ہے ویسے یہاں پر بھی یا ساکنہ ہے۔ یہاں پر زیر آ گئی لیکن یہاں پر پیش آ گیا، یہ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر قاعدے کے خلاف ہو رہا ہے، اصل حرکت جو یہاں پر ہائے ساکنہ کی ہے وہ یہاں پر دے دی گئی، تو یہ بن گیا علیہ اللہ۔ کیا ہے بھائی؟ آپ دیکھیں گے اوفى بما عاہد علیہ اللہ، تو یہاں پر آپ نے دیکھا ہا کے اوپر پیش آ گیا، خلاف قاعدہ۔ اللہ پر سے، علیہ اللہ، اللہ پر سے، اس کا یہ معنی، علیہ کا معنی ہے اللہ پر سے، علیہ اللہ، ٹھیک ہے نا؟ تو پورا جب آپ اس کو پڑھیں گے، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یقیناً وہ لوگ جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ حقیقت میں اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، تو اب جو کوئی اس کو توڑے گا تو اس کے توڑنے کا وبال اپنے اوپر ہی لے گا، اور جو کوئی پورا کرے گا اس معاہدے کو، اس عہد کو جو وہ اللہ سے کر رہا ہے،
تو اسے اجر عظیم عطا کرے گا. فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. ٹھیک ہے, تو اسے اجر عظیم عطا کرے. فَسَيُؤْتِيهِ, اسے, یہ جو ہی ہے نا, میں نے کہا تھا نا واحد مذکر غائب کے لیے آتا ہے. ٹھیک, تو اس طریقے سے آپ نے یہ چیز سمجھ لی. یہ رول آپ نے سمجھ لیا بھائی, بڑا ہی آسان ہے. تو میں نے کیا بتایا تھا, قاعدہ آپ کو یہ یاد رکھنا ہے, لیکن اس کے خلاف آپ نے دیکھا سورہ کہف کی آیت نمبر 63 میں پیش آیا, سورہ فتح کی آیت نمبر 10 کے اندر پیش آیا. لیکن اور دو صورتیں ہیں, اس میں کنفیوز نہیں ہونا. دو جگہ ایسی ہیں جہاں پر یہ جو ہا ہے نا, ہا ساکنہ, یہ ساکن ہوگی. اس کے اوپر نہ زبر آئے گی, نہ پیش آئے گی, نہ زیر آئے گی. ٹھیک ہے جی, اس کے اوپر آپ نے ایز اٹ از سکون کو لگانا ہے, اور یہ بھی قرآن نے استعمال کیا. حالانکہ قاعدہ ہمارا سیم وہاں پر چل رہا ہے, کہ ہا ضمیر سے پہلے کسرہ یا ساکنہ ہو تو ہائے ضمیر کی ما قبل کی مناسبت کی وجہ سے مکسور ہوگا, لیکن کچھ جگہ پر پیش ہوگا, لیکن کچھ جگہ پر سکون ہوگا. وہ آپ کے لیے ایکسیپشن ہوگی. تو دو جگہ ایسی ہے قرآن کے اندر جہاں پر یہ جو ہا ساکنہ آپ کو ملے گی, یہ اسی قاعدے کے مطابق ملے گی, لیکن ہا جو ہے نا اس کے نیچے زیر نہیں آئے گی, اس کے اوپر سکون اب آئے گی. اور وہ لفظ بھی ہمارے پاس موجود ہے, یہ آپ نے سمجھ لیے الحمدللہ. ان کو آپ انشاءاللہ نوٹ کر لیجئے گا, ساتھ اس قاعدے کے ساتھ ہی نوٹ کر لیجئے گا, یہ ایکسیپشن ہے. اور دو ایکسیپشن جو میں نے کہا کہ دو جگہ ساکن ہوگی, میں یہاں پر لکھوں گا دو جگہ ساکن ہوگی. ٹھیک ہے نا, دو جگہ پیش کے ساتھ ہوگی, وہ میں نے آپ کو ابھی بتائی, سورہ کہف آیت نمبر 63, سورہ فتح آیت نمبر 10. لیکن دو جگہ آپ ساکن کے ساتھ ہوگی, یہ بھی آپ اسی قاعدے کے نیچے لکھیں گے اپنی کاپی پر صاف. ٹھیک ہے. پہلا, جیسے قرآن نے ہمیں ایک مثال دی ہے, قالوا ارجہ, وہاں پر ہے ایسے, قالوا ارجہ. پتا بھائی, جیم کے نیچے زیر آ گئی, قاعدہ پڑھو, ہائے ضمیر سے پہلے, یہ ہا ضمیر ہے, اس سے پہلے کسرہ یا یائے ساکنہ آ جائے, کسرہ آ گئی نا, تو ہا ضمیر کی ما قبل کی مناسبت, ما قبل کیا ہے, زیر کے ساتھ ہے, اس کی وجہ سے مکسور ہوگا. لیکن قرآن نے کیا کیا, مکسور کر دیا, اس کو نہیں کر دیا, سکون کے ساتھ رکھا. تو یہ ایکسیپشن ہے, اس کو آپ نے سمجھنا ہے. ٹھیک ہے. ہاں, تو یہ بن گیا قالوا ارجہ, جو کہ سورہ اعراف, اور یہ دو جگہ آیا ہے, سورہ اعراف کے اندر بھی آیا ہے اور سورہ شعراء میں آیا ہے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 111 کے اندر یہ آیا ہے, اور سورہ شعراء میں نے کہا, سورہ شعراء کی آیت نمبر غالباً 31 میں آپ اس کو انشاءاللہ چیک کر لیجئے گا. وہاں پر یہ ارجہ کا لفظ جو ہے اسی طریقے سے آیا, لیکن ہا کے اوپر سکون ہے. ہونا چاہیے تھا قاعدے کے مطابق ارجہ زیر کے ساتھ, لیکن قرآن نے سکون کے ساتھ استعمال کیا. ٹھیک. ارجہ کا معنی ہوتا ہے روک لے اسے یا مہلت دے اسے, دونوں طریقے سے قرآن میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. جب قرآن میں آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, قالوا ارجہ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ, یہ آیت کریمہ ہمارے پاس موجود ہے, اس کو آپ دیکھ لیجئے. یہ میں آپ کو قاعدہ سمجھا رہا ہوں, یہ دیکھیں, دھیان رکھیں کیا ہے بھائی, میں نے جو کہا تھا اس کو سمجھ لیجئے. دیکھیں, قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ. یہاں پر یہ ہا ساکن ہے, اس کا ماقبل زیر کے ساتھ ہے. جب یہ ہو تو ہا آپ کا زیر کے ساتھ آتا ہے, لیکن قرآن نے کیا کیا, قرآن نے اس کو سکون کے ساتھ رکھا, ہا ساکنہ رکھ دی. تو یہ ایکسیپشن ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے. تو اس کو آپ انشاءاللہ اس طریقے سے دیکھیں گے. یا اسی طریقے سے ایک اور لفظ جو میں نے کہا تھا کہ دو جگہ, ایک جگہ تو یہ ہے, دوسری جگہ ہے جو سورہ نمل میں آئی ہے آیت نمبر 28 میں, فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ, فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ, وہاں پر بھی دیکھیے, وہاں پر ہے دوسری جگہ, فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ. دیکھیں, آپ دھیان رکھیں, یہاں پر قوف ہے زیر کے ساتھ, لیکن ہا ساکن آپ کی ساکن ہی ہے. یہاں پر ہونا چاہیے زیر کے ساتھ, فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ, زیر ہونی چاہیے ایز پر رول, ایز پر قاعدہ, لیکن یہاں پر کیا ہوا, سکون کے ساتھ آ گیا. یہ آپ کے لیے ایکسیپشن ہے جو قرآن نے استعمال کی. سورہ نمل کی آیت نمبر 28 میں آپ دیکھیں گے, یعنی پس اسے ڈال دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اذهب بکتابی هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. تو سائیڈ بائی سائیڈ اس آیت کو دیکھ لیجئے, یہ ہے, دیکھیں بھائی, دونوں جگہ میں نے آپ کو دکھایا. دوسری آیت ہے,
इसमें आप देखा अर्ज इज़हब बिकिताबी हाज़ा फ़अल्क़िह, अब यहां पर क्या आ गया, हा साकिन आ गया, हालांकि माक़बल इसका ज़ेर के साथ है, होना चाहिए था फ़अल्क़िह एज पर रूल, लेकिन मैंने कहा ना कि कुरान के अंदर आपको ये इस तरीके से भी मिलेगा, पेश के साथ भी आपको हा ज़मीर मिलेगी और सुकून के साथ भी आपको हा ज़मीर मिलेगी और ज़ेर के साथ आपको उस कायदे के एतबार से तो मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। इज़हब बिकिताबी हाज़ा फ़अल्क़िह इलैहिम सुम्मा तवल्ला अन्हुम फ़न्ज़ुर माज़ा यरजिऊन, क्या फरमाया, इज़हब बिकिताबी, मेरा ये खत ले जाओ, उसे उनके पास जाकर डाल दो और फिर उनसे अलग होकर देखते रहो कि वो क्या जवाब देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये चीज मैं आपको समझाने वाला हूं। यहां पर ये जो अर्जिह यहां पर आ गया ना और फ़अल्क़िह यहां पर आ गया ना, ये क्या चीज हुई यहां पर, इसको समझ लीजिए। हाँ, ये मैं आपको समझाने वाला हूं, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूं ताकि बात समझनी आसान हो जाए, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूं पूरे को। आप ध्यान रखिए, यहां पर ये जो है, यहां पर अर्जिह का लफ्ज और यहां पर है फ़अल्क़िह का लफ्ज, इन पर आपने फोकस करना है। एक तो है अर्जिह, एक तो है फ़अल्क़िह, ठीक। इसमें आप देख रहे हैं कि दोनों में यहां पर हा क्या है, सुकून के साथ है, यानी साकिन है, ठीक। साकिन है क्यों है भाई, क्योंकि या महजूफा साकिना के कायम मुकाम होने की वजह से, ठीक है। अगर कोई आपसे सवाल करे भाई यहां पर हा साकिना आ गई, ये क्यों आ गई, तो आप जवाब देंगे ये या महजूफा साकिना के कायम मुकाम होने की वजह से है। क्या मतलब इसका, यानी असल में यहां या थी, कहां पर, असल में यहां पर जीम के बाद क्या थी, या थी, जो गिर गई। और क्यों गिर गई, वो हुरूफ इल्लत आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे अरबी ग्रामर के अंदर, तो समझ में आ जाएगा। तो जब या थी वो गिर गई और हा ने उसकी जगह ले ली, वो उसकी जगह पर आ गया, क्योंकि वो या जो है वो या साकिन थी और उसका सुकून हा को मिल गया, क्योंकि ये असल में क्या था, ये असल में था अर्जीह। असल में ये जो है ना, ये अर्ज, ये असल में था अर्जीह, असल में क्या था, अर्जीह था कायदे के मुताबिक। ये है ना फ़अल्क़िह, ये यहां पर था फ़अल्क़िह। देखिए अब हमारा कायदा यहां पर बराबर आ रहा था, जो हमने पढ़ा कायदा हमारा क्या था, हमारा कायदा ये था कि ये जो अर्जीह है यहां पर आपका या साकिन है और हा ज़मीर आ गई ज़ेर के साथ। हमारा जो रूल है, जो कायदा है, यहां पर या साकिना है और उसके बाद हा ज़मीर आपकी ज़ेर के साथ है, तो एज इट इज हमारा रूल है, ठीक। लेकिन इसमें जब ये असल हमारा ये था अर्जीह और फ़अल्क़िह थे, अब लाम कलमे में क्या था, या हर्फ इल्लत है, यानी अब यहां पर आप देख रहे हैं ये जो या है ना, ये हर्फ इल्लत है जो अमर में आने की वजह से गिर गई। ये इंशाल्लाह मैं ग्रामर का थोड़ा सा आपको वो जहन दे रहा हूं। तो या जो है ये हर्फ इल्लत है जो अमर की आने की वजह से गिर गई। अब हा जो है, हा ने इसकी जगह ली, वो इसकी जगह पर आ गई, बस या का सुकून किसको मिल गया, इस या का सुकून इस हा को मिल गया। यानी जब यहां पर ये या गिर गई ना या, अब इस कौफ के साथ बराह रास्त क्या मिल गई, ये हा मिल गई, लेकिन ये या गिर गई, उसका एराब, उसकी हरकत नहीं गिर गई, वो हरकत मिल गई इसको, तो इसीलिए बन गया अर्जी, इसीलिए बन गया फ़अल्क़िह। हालांकि ये असल में अर्जीह और फ़अल्क़िह थे। या हर्फ इल्लत अमर के आने की वजह से गिर गई, इस वजह से या की जो हरकत है वो इस हा को मिल गई, तो ये बन गया अर्जी और फ़अल्क़िह। क्लियर होगी बात। तो इस तरीके से इंशाल्लाह आपने ये बातें समझ ली। तो ये कुरान के अंदर ये चेंजेस, ये छोटी छोटी बारीक सी चेंजेस हैं, इनको आपने समझना है, ये लेकिन बहुत बड़ा फायदा आपको देगी इंशाल्लाह समझने में। चलिए, तो ये हो गया भाई हमारा पहला कायदा हो गया भाई। अब चलते हैं दूसरे कायदे की तरफ। चलिए भाई, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। अब आते हैं, ये हमारा कायदा नंबर 1 था, इसको आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, जो मिसालें मैंने साथ साथ दी उनको आप साथ साथ वीडियो को देखते देखते नोट कर लीजिएगा। चलिए भाई, हो गया इसका स्क्रीनशॉट, मिटा दूं। चलिए, अब हम यहां पर पहले कायदे को मिटाते हैं। हरकत के 2 कायदे हैं। अब हरकत के एतबार से मैं आपको समझा रहा था। कायदा नंबर 2, दूसरा कायदा बड़ा ही आसान है, वो ये है कि हाय ज़मीर से पहले न कसरा हो और न या साकिन हो। इससे पहला क्या था, हाय ज़मीर से पहले कसरा हो और या साकिन हो, लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं, हाय ज़मीर से पहले न कसरा हो न या साकिन हो। हाय ज़मीर से पहले न कसरा हो न याए साकिना हो। फिर क्या हो भाई, इसका उल्टा हम क्यों कर रहे हैं, न कसरा हो न या साकिना हो, तो हा ज़मीर की असल के मुआफिक, हाँ
तो हाय ज़मीर की असल के मुवाफिक क्या होगी? असल के मुवाफिक मज़मूम होगी, मज़मूम होगी। हमने आपको शुरू में बताया कि भाई ये जो हा ज़मीर है ना, इसकी असल हरकत होती है पेश वाली, लेकिन हमने कहा था इसकी दो हरकत है, या तो पेश या तो ज़ेर। ज़ेर कब आती है? स्पेशल केस में। और जो हमने कायदा नंबर 1 लिखा वो आपका स्पेशल केस था। असल जो इसकी हरकत है वो पेश वाली है। तो ये जो कायदा है ना आपके पास, ये आपका असल वाला है, ये आप यूं समझ लीजिए। यानी हाय ज़मीर से पहले न कसरा हो न या साकिना हो। अगर कसरा हो या साकिना हो तो हा के नीचे ज़ेर आएगी, और कुछ जगह एक्सेप्शन के तौर पर पेश भी आएगी, कुछ जगह पर सुकून भी आएगी। वो मैंने आपको एग्जाम्पल्स के जरिए कुरान से समझा लिया। लेकिन हाय ज़मीर से पहले अगर न कसरा हो न या साकिना हो तो होगा क्या? तो हाय ज़मीर की असल के मुवाफिक मज़मूम होगी, यानी अपनी फितरी हरकत होगी। और हा ज़मीर की अपनी फितरी हरकत जो है ना, फितरी हरकत वो क्या है? वो है पेश। फितरी हरकत की पेश है। मिसाल के तौर पर कुरान में आपने बहुत सारे अल्फाज देखे होंगे, ये अपनी फितरी हरकत पे होते हैं। जैसे लहू, कुरान में आपने देखा। रसूलुहु, कुरान में आपने देखा। मिनहु, कुरान में आपने देखा। अखाहु, कुरान में आपने देखा। या राअयतुमूहु, राअयतुमूहु पेश के साथ आ गया। ठीक। अब आप ध्यान रखें, यहां पर आप हर जगह देखते हैं हा जो है असल हरकत के साथ है। उल्टा पेश, 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 असल हरकत के साथ है। क्यों? क्योंकि यहां पर वो स्पेशल केस नहीं है। स्पेशल केस ये है कि अगर हा साकिना से पहले ज़ेर या साकिना हो, यहां पर हा ज़मीर से पहले लाम है ज़बर के साथ, यहां पर हा ज़मीर से पहले लाम है पेश के साथ, यहां पर हा ज़मीर है नून साकिन के साथ, न कि या साकिन के साथ। हाँ, अगर ये या साकिन के साथ होता तब जाके यहां पर स्पेशल हरकत लगती, ज़ेर वाली लग सकती थी, लेकिन नून साकिन, या साकिन नहीं है, तो गया नंबर। हा साकिना से पहले यहां पर न या साकिन है न यहां पर ज़ेर है, बल्कि अलिफ है, तो पेश असल हरकत आ गई। राअयतुमूहु, यहां पर हा साकिन से पहले वाव साकिन है, या साकिन नहीं है, तो असल हरकत आपकी आ गई। याद रहा? इंशाल्लाह याद रह गया होगा, कोई ऐसा ये चीज नहीं है। तो ये मैंने आपको बता दी, असल हरकत आ गई। मगर जैसे वहां पर एक्सेप्शन थी, यहां पर भी एक्सेप्शन है। ठीक है, चलिए, वो एक एक्सेप्शन ये है, एक जगह ऐसी है कुरान के अंदर जहां पर आपको हा साकिन से पहले न तो कसरा मिल रहा है न या साकिन मिल रहा है, तब भी उस हा ज़मीर के नीचे ज़ेर है। होना चाहिए था पेश, लेकिन है ज़ेर। एक्सेप्शन है भाई। कुरान ने कहा, सूरह नूर की आयत नंबर 52 में आया है, वयत्तक़हि फ़उलाइक, ये एक जगह है सूरह नूर के अंदर। ठीक है, इसको इंशाल्लाह आप देख लीजिए, या मैं उसको पहले लिखूंगा। पहले वो हमारे पास एक्सेप्शन क्या है? वो है वयत्तक़हि, ऐसे वयत्तक़हि, ऐसे है फ़उलाइक, फिर आगे आप देखेंगे। ठीक है, यहां पर देखिए, यहां पर आपको मिल रहा है कौफ साकिन और उसके बाद हा ज़मीर मिल रही है ज़ेर के साथ। कुरान में हमने अभी जाना कि न कसरा हो न या साकिन हो, तो क्या होगा? तो असल के मुवाफिक मज़मूम होगी। यहां पर ना या साकिन ना कसरा है, तो असल के मुवाफिक पेश होना चाहिए था ना। क्यों हुआ ऐसा? क्यों हुआ भाई? एक्सेप्शन है, कुरान ने इसको लिखा है, तो हम चैलेंज नहीं कर सकते। तो असल हरकत है, ये नहीं कि ये गलत है, असल हरकत है इसकी। हाँ, क्योंकि ये इसकी फितरी हरकत है। तो यहां पर आ गया वयत्तक़हि फ़उलाइक, यहां पर असल में ज़ेर आ गई, तो ये एक्सेप्शन है। तो अब यहां पर असल के खिलाफ क्या हुई? मकसूर हुई। ठीक है, कुरान ने जैसे कहा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वमन युतिइल्लाह व रसूलहु व यख्शल्लाह व यत्तक़हि फ़उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून। हाँ, शुरू में देखिए व रसूलहु हुआ, वहां पर उल्टा पेश आया, असल हरकत, फितरी हरकत। लेकिन जब आपने आगे पढ़ा व यख्शल्लाह व यत्तक़हि फ़उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून, तो अब वहां पर एक्सेप्शन आ गई। चलिए उसको देख लीजिए, इंशाल्लाह इसी के साथ हम क्लास को ख़त्म करते हैं। देखिए, ये है हमारे पास, ध्यान रखिए, वमन युतिइल्लाह व रसूलहु व यख्शल्लाह व यत्तक़हि फ़उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून। तो यहाँ पर कौफ साकिन आ गया, न या साकिन है न यहाँ पर ज़ेर है, ये दोनों नहीं है, तो होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था? होना चाहिए था पेश, लेकिन कुरान ने इस्तेमाल किया ज़ेर।
تو یہ ایک الگ سے ایک ایکسیپشن آ گئی، اس کو آپ نے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. اور جو کوئی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ کا خوف رکھتا ہے اور اس کا تقوی اختیار کرتا ہے. وَيَتَّقْهِ، اب یہ ہی کس کے لیے آ گیا؟ اس کا معنی اگر الگ سے دیکھیں گے نا، وَيَتَّقْهِ، اور اس کا تقوی اختیار کرتا ہے. اس کا کس کا؟ واحد مذکر غائب اللہ کا نا. تو یہ ہا جو ہے نا یہاں پر واحد مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو اس کا تقوی اختیار کرتا ہے. جیسے میں نے کہا تھا حامد از اے گڈ پلیئر، وہ اچھا کھیلتا ہے، تو ہم نے حامد کے بعد میں پھر وہ کا استعمال کیا. سیم از دا کیس یہاں پر. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اللہ کا نام آیا، وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ، اور جو ڈرتا ہے، خوف رکھتا ہے اللہ سے، وَيَتَّقْهِ، اور جو اس کا تقوی اختیار کرتا ہے. پھر ہم نے آگے اللہ کا نام استعمال نہیں کیا، ضمیر کے ساتھ اس کی بات مکمل کر دی. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور جو اس کا تقوی اختیار کرتا ہے تو وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. ٹھیک، تو یہ کیا تھا؟ یہاں پر وَيَتَّقْهِ آ گیا. ٹھیک، لیکن یہاں پر اب آپ ایک چیز سوال کریں گے، اس کو میں مٹا دوں بھائی؟ چلیے، آپ نے الحمدللہ نوٹ کر لیا ہوگا، میں یہاں پر اس کو سمجھا دوں. سوال آپ کر سکتے ہیں بھائی اگر یہاں پر ہا ساکن ہے، سوری ہا ضمیر ہے، اس سے پہلے قاف ساکن ہے، تو یہاں پر یہ زیر کیوں آئی، پیش کیوں نہیں آیا؟ میں آپ کو بتاؤں گا اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے، یہ جو آپ لفظ دیکھ رہے ہیں نا وَيَتَّقْهِ، اصل میں یہ تھا وَيَتَّقِيهِ. اصل میں یہ کیا تھا؟ اصل میں یہ تھا وَيَتَّقِيهِ. یا ساکن کے بعد آپ کا جب ہا ضمیر آتا ہے وہ زیر کے ساتھ آتا ہے، تو یہاں پر ہمارا یہ قاعدے کے اعتبار سے ٹھیک تھا، جو ہمارا شروع والا پہلا والا قاعدہ تھا. لیکن کیا وجہ ہوئی یہاں پر آپ نے دیکھا کہ یہ زیر کے ساتھ آ گیا. ٹھیک ہے، یہاں پر کیونکہ یہاں پر یا ساکن ہے ہی نہیں، زیر کے ساتھ آ گیا نا. یہاں پر آپ کنفیوز ہو جائیں گے. بھائی کنفیوز کیوں ہوں گے؟ کیونکہ یہاں پر یا ساکن نہیں ہے. لیکن جب آپ کو پتہ چلے گی بھائی اصل میں اس کا جو یہ لفظ ہے، یہ لفظ اصل میں یتقیہ، یا ساکن اس میں ہے. ٹھیک ہے نا، تو وَيَتَّقِهِ اصل میں کیا تھا؟ وَيَتَّقِيهِ تھا. تو محل شرط میں واقع ہونے کی وجہ سے، یعنی شرطیہ جملہ ہونے کی وجہ سے، شرطیہ جملہ انشاءاللہ آپ گرامر کے اندر پڑھیں گے، یعنی جو یہ کرے گا. شرطیہ جملہ مطلب جو یہ کرے گا. ہم کہتے ہیں نا اگر تو یہ کرے گا میں تجھے یہ دوں گا، اگر تو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا تو تو کامیاب ہو جائے گا. تو یہ ایک شرطیہ جملہ ہے. تو جو یہ کرے گا، یہ والی جو ہے نا، یہ والی جگہ ہے، اس جگہ پر ہونے کی وجہ سے ہے. اور یا جو ہے یہ محذوف ہو گئی ہے، یا جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اور قاف جو ہے، یہ قاف جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تخفیفاً ساکن کر دیا گیا. کیا کر دیا گیا؟ تخفیفاً اس کو ہم نے ساکن کر دیا. اصل میں یہ زیر کے ساتھ تھا، لیکن تخفیفاً اس کو ہم نے ساکن کر دیا، یعنی آسانی کے لیے قاف پر سکون لگا دیا، پڑھنے میں یہ ہو. کیونکہ عرب لوگ کیا کرتے ہیں، جب بھی آپ حروف علت کو گراتے ہیں نا، تو عرب کے لوگ اس کے اندر ایک آسانی پیدا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، کسی حرکت کو آگے پیچھے کرتے ہیں یا اس کو گرا دیتے ہیں. یہ میں نے گرامر کے اندر پورا پڑھایا ہے ڈیٹیل کے ساتھ. تو انشاءاللہ گرامر سیریز دیکھیں گے تو بڑا ہی انشاءاللہ آپ کو سکون ملے گا قرآن سمجھنے میں، قرآن پڑھنے میں، کیا باریک باریک چیزیں اس کے اندر ہوئی ہیں. ٹھیک، تو وَيَتَّقِيهِ جو ہے، اب جب ہم نے اس کو کیا کر دیا، یتقیہ میں ہم نے اس یا کو گرا دیا، تو یہ کیا بنے گا بھائی؟ سیم پہلے یہ بنے گا یہ بنے گا وَيَتَّقِيهِ. دیکھیے جب یہ بن گیا وَيَتَّقِيهِ، تو اس میں ایک ثقل پیدا ہوا، ایک بوجھ پیدا ہوا پڑھنے کے اعتبار سے. یہاں پر کیا ہوا؟ وَيَتَّقِيهِ، تو یہاں پر ایک زبان جو ہے نا وہ اٹکنے لگی. کیا ہوئی؟ اٹکنے لگی. کیونکہ شروع میں یہاں پر تا مشدد ہے، کیونکہ اس تا کو دو بار ادا کرنا ہے، تو یہ بن گیا وَيَتَّقِيهِ. تو یہ تھوڑا سا کیا بن گیا بھائی، کیونکہ آپ کا شروع میں آ رہا ہے پہلے مرقق، اس کے بعد آ رہا ہے مفخم، یعنی پہلے باریک حرف آ رہا ہے پھر موٹا حرف آ رہا ہے، تو زبان میں وہ ایک تھوڑا سا وہ بھاری پن محسوس ہونے لگا. وَيَتَّقِيهِ، تو جب آپ قرآن میں اس کو پڑھتے ہیں نا، کیسے پڑھتے ہیں؟ وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقِيهِ فَأُولَٰئِكَ، تو یہ وَيَتَّقِيهِ ہو گیا نا، باری ہو گیا نا. تو جب یہ باری ہو گیا تو ہم نے کیا کر دیا، قاف کو ہم نے کیا کر دیا، آسانی کے لیے اس پر ہم نے سکون لگا دیا. یہ میں نے نہیں لگایا بھائی، یہ اس طریقے سے استعمال ہوتا ہے، عرب اس کو اسی طریقے سے استعمال کرتے ہیں، تو قرآن نے بھی ایسے استعمال کیا. تو چونکہ قاف پر اصل میں کیا تھی، کسرہ تھی، اس لیے قاعدہ کلیہ کے مطابق یہاں پر کیا ہو گئی، ہا آپ کی مکسور ہو گئی. بات کلیئر ہوگی؟ تو یہ آپ نے الحمدللہ ایکسیپشنز بھی دیکھی اور قاعدہ بھی آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا کس طریقے سے ساری چینجز ہوتی ہیں. تو مجھے امید ہے آپ نے اب حرکت کو الحمدللہ سمجھ لیا ہوگا. ہم نے آج
اس پر کیا حرکت ہوگی. یہ کس کی ہم بات کر رہے تھے؟ یہ سارا کھیل تھا اس کا. یہ ہا جو ہے یہ پیش کے ساتھ آئے گا یا زیر کے ساتھ آئے گا. زبر کے ساتھ کہیں پر آیا؟ کہیں پر زبر کے ساتھ نہیں آیا. اور ہمارے پاس کوئی ایسی مثال آئی نہیں جو ہا کے اوپر زبر آئے گی، کیونکہ ہا جو ہے نا یہ کلمے کے آخر میں آتی ہے اور اس کے اوپر یا تو زیر آئے گی یا پیش آئے گی. اصل تو پیش ہوتی ہے لیکن زیر کسی اسپیشل وجہ سے ہوتی ہے، اور وہ اسپیشل وجہ میں نے قاعدہ نمبر 1 اور قاعدہ نمبر 2 کے اندر آپ کو سمجھا لی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیں تو یہ الحمدللہ ہم نے ہائے ضمیر کا بیان آج مکمل کر لیا. مکمل نہیں، اس کے 2 حال جو ہم نے بتائے اس میں سے ہم نے اس پہلے والے حال کو پڑھا، اس پر کیا حرکت ہوگی. تو انشاءاللہ اب جو دوسرا حال ہے اس کا کہ اس میں صلہ ہوگا یا عدم صلہ ہوگا، تو ہم نے آج حرکت کے بارے میں جان لیا. اب انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم جانیں گے کہ اس میں صلہ ہوگا یا عدم صلہ. تو اسے انشاءاللہ مزید مثالوں کے ساتھ ہم نیکسٹ والی کلاس میں سمجھیں گے. تو مجھے امید ہے آپ کو یہ کلاس اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر آپ کو اس کلاس سے یقیناً فائدہ ہوا ہے تو اس ویڈیو کو اپنی دینی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ لازماً شیئر کر لیجئے. مجھے اجازت دیجئے، ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، امن و حفاظت میں رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جان جان سے بھی پیارا ہے، جان جان سے بھی پیارا ہے، رہنما مصطفیٰ ہمارا ہے.